پر ہم گفتگو کریں گے کہ بعض بندے کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا جو تم مناتے ہو؟ انشاءاللہ اس عنوان پر ہم چند باتیں کرنے سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ کوئی شک والی بات نہیں ہے، تحقیق ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں تو اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ میلاد جو تم مناتے ہو وہ کیا صحابہ نے منایا تھا؟ اور یہ ایک خاص فرقہ ہے جو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ صحابہ نے منایا تھا جو تم مناتے ہو۔ سب سے پہلے ہم اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں، پھر سوال کا جواب دیں گے۔ سوال کیا ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اگر تو انہوں نے منایا ہے پھر تم منا سکتے ہو، اگر نہیں انہوں نے منایا تو پھر تم نہیں منا سکتے۔ ایک کام میں کرتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں جناب آپ نے یہ کام کیا، کیا کبھی یہ کام آپ کے استادوں نے بھی کیا تھا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تو استادوں نے کیا ہے پھر تم کر سکتے ہو، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو تم کیوں کر رہے ہو؟ تو یہی سوال کا انداز ہے، یہی سوال کا اسلوب ہے کہ سائل یہ کہہ رہا ہے، سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا تھا، مطلب کیا کہ صحابہ کا منا لینا ہمارے لیے حجت ہے، وہ مانیں گے کسی کام کو تو پھر ہم بھی مانیں گے، وہ کسی کام سے منع کریں گے تو ہم بھی منع کریں گے۔ لیکن انہی کے ایک امام محمد جونا گڑھی نے اپنی کتاب طریق محمدی کے صفحہ نمبر 40 پر لکھا کہ صحابہ کا کیا ہوا کام ہمارے لیے حجت نہیں، یہاں تک کہ یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو حکم اپنی طرف سے ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا تو عقیدہ ہے ہمارے نبی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، اشارہ رب کا ہوتا ہے پھر لب کھلتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کام اپنی طرف سے کریں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ایک جگہ پہ کہہ رہے جو سرکار علیہ السلام یا ان کے صحابہ اپنی طرف سے کام کریں وہ ہمارے لیے حجت نہیں، ان کا کیا ہوا کام ہمارے لیے حجت نہیں۔ پھر دوسری جگہ پہ ہم سے پوچھتا ہے جو تم کر رہے ہو وہ صحابہ نے کیا تھا، تو پتہ کیا چلا وہ اس بات کا حقدار ہی نہیں کہ اسے اس کے سوال کا جواب دیا جائے، کیونکہ اس کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ایک بندہ سوال کرتا ہے تو خود اس کے الٹ کرتا ہے، اس کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کا میلاد منانا حجت ہے، لیکن کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حجت نہیں، سرکار کا کیا ہوا کام بھی ہمارے لیے حجت نہیں۔ تو پھر وہ سائل تو اس سوال کا جواب لینے کا حق نہیں رکھتا، لیکن ہم اس لیے بتا دیتے ہیں اس سوال کا جواب کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے سوال کی سوال کے اندر نقص نکال کر جواب ہی نہ دیا۔ کیا جواب آتا نہیں تھا؟ جواب آتا ہے، پہلے سوال کا جائزہ لیا کہ سوال غلط ہے، کرنے والا اس کا حقدار نہیں کہ اس کو جواب دیا جائے، لیکن جواب دیتے ہیں۔ سنیے، پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا پھر تم مناتے ہو، اس کا جواب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے میلاد منایا، ہم بھی مناتے ہیں۔ ہم کیسے مناتے ہیں؟ ایک محفل رکھتے ہیں، محفل کے اندر سب سے پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، پھر آپ علیہ السلام کی نعت خوانی ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں، پھر اینڈ پر دعا مانگ کے لنگر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے محفل، یہ ہے میلاد منانا۔ تو دو باتیں کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ کہتے ہیں یہ شرک ہے میلاد منانا،
بندہ پوچھے تلاوت کی تھی، پھر نعت پڑھی تھی، پھر خطاب کیا تھا، پھر لنگر تقسیم کیا تھا، دعا مانگی تھی، اس میں شرک کدھر تھا؟ اس میں شرک والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں تلاوت کرنا جائز ہے، آپ کہیں گے جائز ہے۔ پھر میں پوچھوں نعت پڑھنا جائز ہے، آپ کہیں گے جائز ہے۔ پھر پوچھوں کیا خطاب کرنا جائز ہے، آپ کہیں گے جائز ہے۔ پھر پوچھوں لنگر تقسیم کرنا جائز ہے، آپ بولیں گے جائز ہے۔ تو جب سارا کچھ اکٹھا کر کے اسے میلاد کا نام دیا گیا یا محفل کا نام دیا گیا تو پھر ناجائز کیسے ہو گیا؟ جب اکیلا ایک چیز کو پرکھا گیا تو جائز تھا، اب اکٹھا کیا تو پھر ناجائز کیسے ہو گیا؟ صحابہ نے میلاد کیسے منایا؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ ایک محفل سجا کے بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، یہ محفل کیسی ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سب بیٹھ کر ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ شاعر نقشہ کھینچتا ہے، صحابہ کہتے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا اور دین اسلام دیا، اور جس نے آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان عظیم فرمایا، ہم اللہ کا اس وجہ سے شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ میلاد کا جلسہ ہی تو تھا جہاں سرکار علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ قسم اٹھاتے ہو کہ اسی بات کے لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے قسم اٹھائی، جی یا رسول اللہ قسم اٹھاتے ہیں، اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ نہ سوچنا کہ میں نے تم سے حلف اس لیے اٹھایا، قسم اٹھوائی کہ مجھے تم پہ یقین نہیں تھا، یقین تھا لیکن قسم اس لیے اٹھائی ہے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اٹھیں ذرا مسجد میں تو جائیں، دیکھیں ماحول کیسا بنا ہے، کیسی عظیم محفل سجی ہے کہ جس محفل پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ یہ اتنی عظیم محفل سجی ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرے نبی کے صحابہ کتنے وفادار ہیں، آپ علیہ السلام سے دین لے کر بے وفائی نہیں کی بلکہ ان کی آمد کی خوشی میں محفلیں سجا کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ میلاد کا جلسہ ہی تو تھا، یہ میلاد کی محفل ہی تو تھی، اب اور کیا نکالنا ہے؟ ایک دفعہ سرکار اسلام کی بارگاہ میں آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دل کر رہا ہے میں ذرا آپ کے بچپن کی باتیں سناؤں، اجازت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جب بچپن میں ہوتے تھے نا تو کبھی کبھی میں دیکھتا تھا کہ رات کا وقت ہوتا تھا، آپ پنگھوڑے میں ہوتے تھے تو چاند ارد گرد حرکتیں کرنا شروع کر دیتا تھا، کبھی دائیں چلا جاتا تھا کبھی بائیں چلا جاتا تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد میں جب آپ کی طرف دیکھتا تھا تب پتہ چلتا تھا کہ چاند ادھر ادھر جا رہا ہے جدھر جدھر آپ کی شہادت کی انگلی جا رہی ہے۔ یہ صحابی نے کیا کیا؟ حضرت عباس نے سرکار کے سامنے آپ کے میلاد کا تذکرہ کیا کہ نہ کیا؟ آپ کے بچپن کا تذکرہ کیا؟ یہی تو محفل میلاد ہے، پھر یہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کے سامنے یہ کام کیا تو پھر یہ کام جائز ہے۔ ہاں اگر یہ کہو اس دور میں فلیکسیں نہیں چھپتی تھی جو آج تم فلیکسیں بنواتے ہو، تو بندہ کہے اس دور میں قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتا تھا، ہڈیوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا، تو اس دور میں اشتہارات کے لیے کاغذ کہاں سے آئے گا؟ کہتے ہیں تم یہ جو جھنڈے لگا کے جلوس نکالتے ہو، یہ صحابہ نے تو جھنڈے نہیں بنائے تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو آپ نے جو دھوتی پہنی ہوئی تھی اسی کا کفن دیا گیا۔ جب سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، جب پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا سر ڈھانپ دو اور قدموں کی جگہ پہ گھاس رکھ دو۔ تو اس طرح کر کے ان کو دفنایا گیا۔ تو جب کفن کے لیے کپڑا اتنا ہے تو جھنڈوں کے لیے کپڑا تلاش کر رہے ہو، یہ کیسی حماقت ہے؟ اس دور میں یہ چیز ڈھونڈنا کوئی ضروری نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا صحابہ نے میلاد کی محفل سجائی؟ تو سجائی۔ میں نے آپ کے سامنے دو باتیں
بیان کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح میلاد منایا۔ اب جیسے انہوں نے کیا بالکل ویسے ہی ہم کرتے ہیں، وہ بھی محفل سجا کے بیٹھے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، ہم بھی ویسے محفل سجا کے بیٹھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں، ہماری محفلوں کا لمبا ہو جانا یہ اس لیے ہے کہ ہم اگر 10 گھنٹے بھی محفل میلاد سجائیں، اس میں ہر بندہ اپنے ذہن میں سے سارے دنیاوی خیالات کو دور پھینک کر صرف اپنا رخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لے اور محبت کے ساتھ 10 گھنٹے بیٹھ کر سنے، پھر بھی اس کو وہ چاشنی نہیں مل سکتی۔ جب صحابہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے، سامنے نبی علیہ السلام کو دیکھ کے لطف حاصل کیا کرتے تھے، تو وہ تو روزانہ دیکھتے تھے، پھر ہمارے 10 گھنٹے بھی ان کے ایک دفعہ دیکھ لینے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ کیا چلا، صحابہ اصل میں جڑیں ہیں اور ہم ان کے بعد آنے والی ٹہنیاں ہیں۔ اصل کام جڑ کا ہوتا ہے، اصل بنیاد جڑ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ٹہنی جڑ کے ساتھ منسلک ہو کر اپنا کام کرتی ہے۔ لیکن دونوں کا آپس میں فرق بڑا ہے۔ جڑ ہمیشہ نیچے جاتی ہے، ٹہنی ہمیشہ اوپر آتی ہے۔ جڑ پہ کبھی پتے پیدا نہیں ہوتے، ٹہنی پہ پتے بھی آ جاتے ہیں۔ جڑ پہ کبھی پھول نہیں آتے، ٹہنی پہ پھول بھی آ جاتے ہیں۔ جڑ پہ کبھی پھل نہیں لگتا، ٹہنی پہ پھل بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی بندہ جا کر ٹہنی سے کہے کہ اے ٹہنی، تیری جڑ نے تو کبھی پھول نہیں پیدا کیے، کبھی اس نے پتے نہیں پیدا کیے، کبھی اس نے پھل نہیں دیے، تو اس کے مسلک سے ہٹ گئی، تو نے بدعت کرنا شروع کر دی کہ جو کام جڑ نے نہیں کیا تھا وہ تو نے کر دیا۔ تیرے اوپر پھل پھول پتے کیوں آ گئے ہیں؟ یہ تیری جڑ پہ تو نہیں تھے، تو تجھ پہ اب بدعتی ہونے کا فتویٰ لگے گا۔ تو ٹہنی آگے سے جواب یہ دے گی، بولے مفتی صاحب، جڑ کے ساتھ تعلق ہو تب بھی پتے ہوتے ہیں، جڑ کے ساتھ تعلق نہ ہو ٹہنی کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ جڑ ختم ہو جائے درخت گر جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ جس ٹہنی کا تعلق اپنی جڑ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اس پہ پتے بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں۔ اگر ساتھ تعلق کٹ جائے پھر کچھ بھی نہیں رہتا، تعلق ہو پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے دور میں حدیث کی ایک کتاب بھی نہیں لکھی گئی۔ امام بخاری نے 2 جلدوں پہ مشتمل صحیح بخاری لکھ دی۔ اب امام بخاری سے بھی کہا گیا تھا آپ نے یہ جو کام کیا یہ صحابہ نے تو نہیں کیا۔ کہا صحابہ کو جو مسئلہ پیش آتا تھا جا کے سرکار سے پوچھ لیتے تھے، ہم تو پوچھ نہیں سکتے، ہم اگر سرکار علیہ السلام کو مل بھی نہیں سکتے، ہم ان کی باتوں کو محفوظ بھی نہ کریں گے تو جائیں گے کدھر؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفوں پر اپنی حدیثیں لکھوا کر ہمیں 2 جلدوں کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ تو صحابہ ان کو کتاب لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب مسئلہ پیش آتا جا کے پوچھ لیتے تھے۔ تو صحابہ جڑ تھے، انہیں اس بات کی ضرورت نہیں تھی۔ آج ہم ٹہنیاں ہیں، ہمارا حکم الگ ہے، ان کا حکم الگ ہے۔ تو ہم اپنے دور کے لحاظ سے دیکھیں گے، اصل میں تو میلاد منانا مستحب ہے، لیکن امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ اصل میں بھینس اور گائے کی قربانی برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن متحدہ ہندوستان کے اندر جب ایک ہندوؤں نے تحریک شروع کی تھی کہ گائے ماتا کو ذبح نہیں کرنا، وہ تو گائے کو ماں مانتے ہیں نا، تو ذبح نہیں کرنا، تو کیا کہا گیا تھا؟ کہا گیا تھا کہ بھینس کو ذبح کر لو، گائے کو نہیں کر سکتے، جو گائے کو ذبح کرے گا وہ مارا جائے گا۔ اور کیا کرو، گائے کو ذبح نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو یا تو جزیہ دو، پیسے دو جو حکومت کو جزیہ دیا جاتا ہے، یا پھر مارے جاؤ گے۔ تو امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں ویسے تو دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ کیا شاعر نے کہا، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ جب پابندی لگ گئی کہ گائے ذبح نہیں کرنی، آپ نے فرمایا ویسے تو دونوں میں سے کچھ بھی ذبح کر سکتے تھے، لیکن اب مسلمانوں پہ گائے کی قربانی واجب ہو گئی ہے۔ پہلے حکم ویسے قربانی کا کیا ہے کہ قربانی واجب ہے، چاہے بھینس کی کرو، اونٹ کی کرو، بکرے کی کرو، یا گائے کی کرو، کسی چیز کی بھی کرو، لیکن فرمایا اب مسلمانوں پر گائے کی قربانی واجب ہو گئی ہے۔ تو جس دور کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ
خاکے بن رہے ہوں، جس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو رہا کیا جا رہا ہو، ایسے دور کے اندر میلاد منانا صرف مستحب نہیں رہتا بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ جہاں دور ایسا آ جائے، ایسے دور کے اندر میلاد منانا واجب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح صحابہ نے میلاد منایا، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے بڑا پیارا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا نیند میں ایک سانس لینا، نیند میں سانس لینا یعنی سونا، ایک سانس کے برابر ایک صحابی کا سونا غیر صحابی کی ساری زندگی کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ لوگ آج پتہ کیا کہتے ہیں، یار میلاد کی محفل میں بیٹھے تھے، یہ 2-3 گھنٹے انہوں نے جو ہے وہ ایسے لگا دیے، اس سے بہتر نہیں تھا یہ کوئی اور نیک کام کر لیتے؟ تو صحابہ کی ایک سانس کتنی قیمتی ہے، غیر صحابی کی ساری زندگی کی عبادت کے برابر۔ لیکن صحابہ نے ایک ایک سانس میں نیکی کرنے کی کوشش کی، کرتے تھے، کبھی جنگ کر رہے ہیں، کبھی صدقہ کر رہے ہیں، اپنا تن بھی حضور پہ لٹا دیا، دھن بھی لٹا دیا، من بھی لٹا دیا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کہیں ایسا نہ ہوتا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ تانا دیا جاتا میلاد کی محفل میں ایویں 3 گھنٹے برباد کر دیے، کوئی اور نیک کام کر لیتے۔ صحابہ نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی ایک دن ٹائم نکالا، بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ کیا، تو وہ اللہ جو ساری نیکیوں پر اجر فرماتا تھا۔ لیکن اس دن کیا ہوا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج جو آپ کے صحابہ بیٹھ کر آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ کے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے۔ وہ اس دن اللہ کی خوشنودی اتنی حاصل کر لیتے ہیں میلاد منا کر۔ میں نے ایک بات ابھی پہلے باتوں کے اندر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی گوش گزار کی ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتا تھا آپ کے بچپن کے اندر کہ جب آپ پنگھوڑے میں ہوتے تھے تو آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند حرکتیں کرتا تھا۔ بالکل اسی سے ملتی جلتی بات سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں رات کے وقت گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، تو کام کرتے کرتے میں نے دیکھا اچانک چاند نے حرکتیں کرنا شروع کر دی، کبھی دائیں چلا گیا، کبھی بائیں چلا گیا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو میں بڑی حیران ہوئی چاند کو دیکھ کر کہ آج اسے کیا ہو گیا۔ کہتی تھوڑی دیر کے بعد میری اپنے گھر کے پنگھوڑے میں لیٹے اپنے لال محمد کی طرف نظر پڑی، تو پھر میں نے دیکھا میرے بیٹے کی شہادت کی انگلی ہل رہی تھی، جدھر جدھر میرے بیٹے کی انگلی جاتی چاند بھی ادھر چلا جاتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ پھر چاند سے بات کرتی ہیں۔ شاعر یہ نقشہ بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے چاند سے بات کیا کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے، چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے، تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے، تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، یہ کیسی بے چینیاں ہیں آخر، تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، تو حسن احمد سے گر ہے نادم، اس حویلی میں پھر آتا کیوں ہے، اٹھا دوں گر میں نقاب احمد، اٹھا دوں گر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے۔ چاند میرے لال کے چہرہ سے اتنا تو شرماتا کیوں ہے، چاند تیرا یہ چہرہ، چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا، چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا، اب ہماری چھت پہ نہ آیا کر، ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا، اب ہماری چھت پہ نہ آیا کر، اب ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ چاند سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا، تجھے بھی کبھی کسی نے عید کرائی تھی، تو چمکتا ہے تو لوگوں کی عید ہو جاتی ہے، تو کیا تجھے بھی کبھی کسی نے عید کرائی تھی؟ کیا خوبصورت بات کرتا ہے، میں پوچھیا عید دے چن کولوں، کسے تینوں بھی عید کرائی سی، میں پوچھیا عید دے چن کولوں، کسے تینوں بھی عید کرائی سی، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک اے جئی رات بھی آئی سی، جدوں ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل پوائی سی، اس انگلی دے راضی اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی سی۔ وآخر دعوانا الحمد